پاکستان پر تنقید آسان ہے۔ پاکستان پر تنقید آسان ہے۔ داخلی پالیسی اور ملکی معیشت سے متعلق سوالات بھی بہت ہیں، لیکن ایران تنازع کے دوران ایک حقیقت نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے کہ پاکستان عالمی سفارتی محاذ پر ایک مؤثر کردار رکھتا ہے۔ جب خطہ میں جذبات بھڑک رہے تھے، جب طاقتور ممالک اپنی صف بندیاں مضبوط کر رہے تھے، اور جب ایک غلط قدم پورے خطہ کو آگ میں دھکیل سکتا تھا، اس وقت پاکستان نے شور نہیں مچایا بلکہ توازن قائم کر کے دکھایا۔ پاکستان نے ایران سے فیصلہ پیدا کیا، نہ سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کی ناراضی مول لی۔ پاکستان نے خود کو کسی ایک بلاک کا ترجمان بنایا، نہ بحران کو محض تماشائی بن کر دیکھتا رہا۔ اسلام آباد نے ایک واضح موقف اختیار کیا، جنگ نہیں مذاکرات، اشتعال نہیں ضبط، تصادم نہیں سفارت کاری، اور یہی پاکستان کی اصل کامیابی تھی۔ اس پورے عمل میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی ڈپلومیٹک لائن کو واضح رکھا اور مسلسل یہ پیغام دیا کہ پاکستان سفارتی میدان میں کوششیں کر رہا ہے، کشیدگی کم ہونی چاہیے اور تمام فریقوں کو بات چیت کی طرف لوٹنا چاہیے۔ یہ محض رسمی بیانات نہ تھے، یہ ایک کیلکولیٹڈ ڈپلومیٹک پوسچر تھا جس کے ذریعے پاکستان نے دنیا کو یہ واضح کیا کہ وہ بحران کو سمجھتا بھی ہے اور اسے سنبھالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقف کو سیاسی ویژن دیا۔ انہوں نے علاقائی قیادت کے ساتھ روابط برقرار رکھ، سعودی قیادت کے ساتھ مشاورت، اور یہ واضح کیا کہ پاکستان صرف بیانات تک محدود نہیں بلکہ امن کے لیے عملی طور پر بھی متحرک ہے۔ یہ ایک اہم اشارہ تھا کہ پاکستان اس بحران میں پیریفرل اسٹیٹ نہیں بلکہ ایک ریلیونٹ ریجنل ایکٹر ہے۔ لیکن اگر اس پوری تصویر میں کسی ایک کردار کو خاص طور پر اہم کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا جائے تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، کیونکہ الفاظ جتنے بھی وزنی ہوں لیکن اصل کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب ریاست کے سیاسی اور دفاعی پیغامات ایک ہی سمت میں چل رہے ہوں، اور یہی امر اس بحران میں پاکستان کی طاقت بن۔ اسحاق ڈار نے خود کہا کہ جو پیغام سیاسی قیادت دے رہی ہے وہی پیغام فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی اپنے ڈیفنس سائیڈ رابطوں میں آگے بڑھا رہے ہیں، یعنی ریسٹرینٹ ڈائیلاگ ڈپلومیسی۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ پاکستان نے بحران کو فریگمنٹڈ انداز میں نہیں بلکہ کوآرڈینیٹڈ اسٹیٹ کرافٹ کے ساتھ ہینڈل کیا ہے۔ Prime Minister Sharif, I like this man of Pakistan because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister. فیلڈ مارشل عاصم منیر صرف ایک عسکری کمانڈر کے طور پر سامنے نہیں آئے بلکہ ایک ایسے طاقتور ریاستی ستون کے طور پر ابھرے جس نے دفاعی سطح پر پاکستان کے ڈپلومیٹک میسج کو کریڈیبلٹی دی، ویٹ دیا اور سیریسنس دی۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک ری ایکٹیو ریاست اور ایک میچور ریاست میں۔ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ صرف محاذ پر جواب دینے والا نہیں بلکہ بحران میں راستہ نکالنے والا ملک بھی ہے، ایک ایسا ملک جو اپنے دفاعی مفادات بھی سمجھتا ہے، اپنے سفارتی تقاضے بھی جانتا ہے اور اپنی معاشی ولنریبلٹی سے بھی بخوبی واقف ہے، کیونکہ پاکستان جانتا تھا کہ اگر یہ جنگ مزید پھیلی تو اثرات صرف ایران، اسرائیل یا خلیج تک محدود نہیں رہیں گے، اس کے اثرات تیل کی رسد پر پڑیں گے، بحری تجارت پر پڑیں گے اور سب سے بڑھ کر بیرون ملک پاکستانیوں کی سلامتی پر پڑیں گے، اور پاکستان کی اس کے ساتھ اپنی معیشت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی لیے پاکستان نے صرف موقف نہیں دیا بلکہ پوزیشننگ کی، صرف رد عمل نہیں دیا بلکہ اسٹریٹجی دکھائی، صرف تشویش ظاہر نہیں کی بلکہ اسٹیٹ کرافٹ دکھایا۔ فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پاکستان نے پوری بازی جیت لی ہے،
کیونکہ بحران اب بھی تنی ہوئی رسی کی طرح ہے. ایک غلط قدم پورا توازن بگاڑ سکتا ہے. لیکن اب تک ایک بات واضح ہے، پاکستان اس بحران میں گھبرایا نہیں، بہکا نہیں، بکھرا نہیں. پاکستان نے خود کو ایک ایسی ریاست کے طور پر پیش کیا جو ایک ہی وقت میں ایران سے بھی بات چیت کر سکتی ہے، خلیجی قیادت کے ساتھ بھی کھڑی رہ سکتی ہے اور عالمی سطح پر امن، ریسٹرینٹ اور ڈائیلاگ کی وکالت بھی کر سکتی ہے. اور اگر اس مرحلے پر کسی کو کریڈٹ دیا جائے تو وہ صرف ایک دفتر یا ایک شخصیت کو نہیں بلکہ پوری کوآرڈینیٹڈ سول اور ملٹری قیادت کو جاتا ہے. اسحاق ڈار کی سفارتکاری، شہباز شریف کی سیاسی انگیجمنٹ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈیفنس سائیڈ ڈپلومیسی نے مل کر پاکستان کو اس بحران میں نمایاں، متوازن اور مؤثر بنا دیا ہے. اور یہی پاکستان کا مومنٹ ہے اور اب تک پاکستان نے اسے ضائع نہیں کیا.